إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریاء بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر توڑہا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام ہو۔ اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے ریگستان کے ریت کے ذرات ہیں، اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے ساری کائنات کے پیڑ پودوں کے پتے ہیں، اتنے درود و سلام پیارے آقا پر جتنے آسمان کے سیارے اور ستارے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہیں وہ عنوان ہے نیک اور بد کا سفر آخرت۔ یعنی ایک نیک شخص جب مرتا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا سفر آخرت کس طرح ہوتا ہے، اسی طرح اس کے بالمقابل جب ایک بد شخص اور برا شخص جب مرتا ہے یا مرتا رہتا ہے تو اس کا سفر آخرت کا سفر کیسے ہے، اس کو جاننے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس عنوان کی غرض و غایت کیا ہے، اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس عنوان کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ اگر دو راہگیروں کو، دو مسافروں کو یہ خبر دی جائے کہ فلاں بس میں سفر کرنا اور فلاں بس میں سفر نہ کرنا، پوچھا کیوں؟ کیونکہ فلاں بس کے تعلق سے یہ افواہ ہے
کہ اس میں بم رکھا گیا ہے اور فلاں بس کے تعلق سے کوئی افواہ نہیں ہے. اب بہتر شخص کون ہے؟ بہتر ان دو راہگیروں میں، مسافروں میں بہتر مسافر کون ہے؟ جو ایسی بس میں سفر کرے جس کے تعلق سے افواہ نہ ہو، احتیاطاً طور پر. کیونکہ ہو سکتا ہے جس بس کو وہ اپنی سفر کے لیے چنے، جس کے تعلق سے افواہ ہے کہ اس میں بم ہو، یہ سوچ کر کہ یہ بڑی محفوظ بس ہے یا میں بڑا خوش نصیب ہوں میرے بیٹھنے سے بم نہیں پھوٹے گا، اور بس میں بیٹھ جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس بم کا شکار ہو جائے، ہے نا. یہ مثال کیوں دی میں نے؟ اس لیے مثال دی کیونکہ ہم سب مسافر ہیں اس دنیا میں، اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بارہا کہتے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ اے لوگو، یہ ہے نیک اور سیدھا راستہ. غور کیجیے، یہ ہے نیک اور سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے، اور یہ 100% اور یقین کے ساتھ یہ بد اور برا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا. مثال میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس مثال میں تو ایک خدشہ اور شک ہے، ایک افواہ ہے کہ شاید بس میں بم ہو. یہاں تو اللہ اس کے رسول کہتے ہیں یہ بد اور بدکاروں کا، برے لوگوں کا راستہ ہے، اس میں سفر نہ کرو، تم یقیناً جہنم میں جاؤ گے. اب عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان، عقل مند مسافر وہ ہے جو حق راہ پر چلے، گمراہی سے بچے، جنت والے راستے پر روا دوا رہے اور جہنم والے راستوں سے کوسوں دور رہے. یہ کہہ کر جہنم والے راستے کی طرف جا نہیں سکتا کہ شاید صحیح ہوں گا. ہو سکتا ہے سر؟ شاید صحیح ہوں گا یہ کہہ کر اگر کسی حرام چیز کی طرف جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے، حرام میں مبتلا ہو جائے. جبکہ اللہ اس کا رسول یقین کے ساتھ کہتے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پر مت جاؤ، یہ راستہ صحیح ہے، اس پر جاؤ. سنا ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، مجھے یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ کے آگے ایک نقشہ کھینچتے، خاکہ، اور کہتے ہیں ھذا صراطی مستقیما. قرآن کی آیت ہے. کہتے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو میرا ہے، ایک سیدھی لکیر، اور اس کے اطراف کچھ لکیریں کھینچتے ہیں، کچھ لکیریں کھینچتے ہیں. غالباً سنن ابن ماجہ میں رائٹ سائڈ میں 2 لکیریں، لیفٹ سائڈ میں 2 لکیریں، دائیں جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں. اور کہتے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، ان پر نہ چلنا. فتفرق بکم عن سبیلی، وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اسلام والے راستے کو سیدھا راستہ کہا. اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ کہا. اس سے ذرا بھی شک اور شبے والے رائٹ اور لیفٹ کے جو راستے ہیں تو شاید کچھ صحیح ہے، ان کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ شاید صحیح کے چکر میں ہو سکتا ہے انسان غلط راہ پر پڑ جائے. کھلی بات ہے، قرآن مجید کی آیت آ جائے اس سے واضح راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اس سے واضح اور کلیئر راستہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آج لوگ، یہ بات اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ نیک اور بد کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں. اب انسان جو بد ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ بد ہے، تو میرا یہ سارا سنانا بیکار ہو جائے گا. جب سنے گا اچھا برا انسان ایسا ہوتا ہے کیا، جبکہ وہ خود برا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ برے انسان کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے وہ خود برا ہے. اس لیے انسان کے جاننا ضروری ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں میں نے ایک بات سنی تھی صاحب جمعہ کے خطبے میں، جب سے وہ بات پکڑ لیا میں پوچھتا ہوں بھائی جمعہ میں بات سن لیا، کس کی بات تھی؟ تمہاری تھی، میری تھی، عالم صاحب کی تھی، مولانا کی تھی، مفتی صاحب کی تھی، اللہ کی تھی، رسول کی تھی، کس کی تھی وہ یاد نہیں، مگر اچھی بات تھی، دل کو لگ گئی. اچھا ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی وہ اسلام ہے؟ اسلام ہے کیا؟
ہر اچھی بات جو دل کو لگنے والی ہے وہ اسلام ہے نہیں ہے. اس لیے اس تعلق سے میں بارہ ایک اصول کہتا ہوں, ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے, اور قسم خدا کی ہر اسلام کی بات اچھی ہے. بالکل واضح ہے. تو یہ سن کر ادھر سے ادھر سے سننے اور سمجھتے کہ ایک دم کلیئر راستہ ہے, کلیئر نہیں ہے. اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرنے جائیں گے, ہو سکتا ہے بد اور بدکار لوگوں کے راستے پر تم چل رہے ہو. بالکل پکا یقینی والا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی بات آ جائے, اس کے رسول کی بات آ جائے, واضح ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. اب ہمیں شروع کرنا ہے نیک اور بد کا سفر آخرت. نیک اور بد کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ دو ہی چیزیں ہیں جو بات کو واضح کرنے والی اور ایسا علم دینے والی جو علم لا ریب ہے, جس میں کوئی شک و شبہ اور کنفیوژن نہیں ہے, قرآن مجید اور احادیث مبارکہ. تو سب سے پہلے نیک کے تعلق سے ابتدا کی جائے یا بد کے تعلق سے؟ کس سے شروع کیا جائے؟ نیک سے. چلیے پہلے خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا, انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ, پورے دل و جان کے ساتھ, اور پوری طرح دھیان لگا کر سنیے کہ میں نیک ہوں اور میں یہی ہوں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ ہماری اس امید اور کاوش کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, اور اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ مچ نیک بنا دے, نیکوں کے راستے پر چلائے جب تک زندہ رکھے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد نیک اور بد کا سوال ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد تو ڈائریکٹ فیصلہ ہے. جب تک زندہ اللہ تبارک تعالیٰ رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, نیک راستے پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گامزن رکھے, قائم اور دائم رکھے. تو جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں بالکل دل اور دماغ اس میں لگا کر یہ سوچ کر سنیے کہ میں نیک ہوں اور یہ باتیں میرے تعلق سے بیان کی جا رہی ہیں, اور خوش ہو جائیے. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. میں اس سفر کی ابتدا بالکل وہاں سے کرتا ہوں جہاں سے انسان کا وجود ہی نہیں تھا. اس سفر کی ابتدا میں وہاں سے کروں گا جہاں سے انسان کا وجود ہی نہیں تھا. کل 4 عالم ہیں. کتنے عالم ہیں؟ 4 عالم ہیں. عالم دنیایں پتہ تھی آپ کو کتنی عالم ہے؟ 4. سب سے پہلا عالم عالم ارواح, روحوں کی دنیا, جہاں سے آپ میں اور سارے انسان آئے ہیں. عالم ارواح, روحوں کی دنیا. یہ وہی دنیا ہے جہاں پر ہر ایک شخص مومن, ہر ایک شخص مسلمان, ہر ایک شخص نیک, ہر ایک شخص موحد تھا. کیا تھا؟ موحد تھا. کیوں؟ اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عہد الست لیا تھا, جس کو ہم نے وہاں پر دیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے ایک ساتھ کہا تھا بلا اللہ, کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا پالنہار ہے, تو ہی ہمارا الہ ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہم تیری بات کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سب نے یہ عہد لیا تھا, عہد کیا تھا اللہ کے آگے. اللہ نے کہا یہ تو روحوں کی دنیا ہے, تم مجھے دیکھ رہے ہو, مجھ پر ایمان لاتے ہو, سب کچھ تم مجھے دیکھ رہے ہو, مجھے مانتے ہو. یہاں پر اگر کہہ دو کہ تو ہمارا رب ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں تمہیں آزماؤں گا, میں تمہیں آزماؤں گا. جاؤ اب دنیا میں جہاں پر یہ عہد الست کچھ بھلا دیا جائے گا, آزمائش کے طور پر یہ عہد الست بھلا دیا جائے گا. وقت اور حالات کے تحت میرے انبیاء, میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے اور میرا عہد الست تمہیں یاد دلائیں گے کہ دیکھو تم نے اپنے رب سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا الہ ہے, تو ہمارا معبود ہے, ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. انبیاء آتے ہر بار عقیدت توحید کی دعوت دیتے اور شرک کا رد کرتے. جس کو عہد الست یاد آ جاتا ہے تو موحد بن جاتا ہے. یاد رکھیے جو موحد بن نہیں پایا اس کا عہد الست یاد ہی نہیں آیا. جو موحد بن گیا, جس کو توحید کا معنی مفہوم سمجھ میں آ گیا, جس کو شرک سے نفرت ہو گئی, اس کو عہد الست یاد آ گیا, کیونکہ اس نے اللہ کو دیکھتے ہوئے, اللہ کو پہچانتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے. انبیاء آتے اپنا عہد الست سناتے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روح کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے، روح ایک سوار ہے. کیا ہے روح؟ ایک سوار ہے. اس کے لیے ایک گاڑی مہیا کر دی. یہ جسم، مٹی کا یہ جو پتلا ہے، جسم، باڈی، یہ کیا ہے؟ یہ سواری ہے. اور اس کا سوار کون ہے؟ روح. روح کو اس جسم میں ڈال دیا. اب جسم صرف مردہ ہو تو روح کام نہیں آتی، اس لیے جسم میں جان ڈال دی تاکہ وہ جسم جاندار رہے، اس میں روح رہے. تو معلوم ہوا کہ اس جسم میں کل 3 چیزیں ہیں انسان کے پاس. ایک اس کا جسم ہے، اور دوسرا اس کی روح ہے، اور تیسرا اس کی جان ہے. تیسرا اس کی 3 چیزیں لے کر انسان اس دنیا میں آیا. اب یہاں سے اس کا نیک اور بد کی کیٹیگری ڈیوائیڈ ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، منقسم ہوتا ہے انسان نیک اور بد میں. کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر عمل ہوتا ہے. انسان یا تو اچھے عمل کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے. یہ ہے عالم دنیا. ایک تو عالم ارواح، یہ ہے دنیا، عالم دنیا. جب یہاں سے مر جائے گا تو پہنچے گا عالم برزخ، یعنی برزخ والی دنیا. کتنے عالم ہو گئے؟ کتنے عالم ہو گئے؟ 3 ہو گئے. عالم ارواح، عالم دنیا جہاں پر ہم زندہ ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ. عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں آڑ کو. دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقفہ ہے جہاں انسان رہے گا قیامت تک، وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ وہ وقفہ جو دنیا سے نکل جانے کے بعد آخرت میں تو پہنچتا ہے مگر عالم آخرت میں نہیں پہنچتا، یہ بیچ میں رہتا ہے. بیچ میں جو وقفہ ہے یہ عالم برزخ. اس کو کہتے ہیں قبر کی زندگی. اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت ایک اور عالم شروع ہوگا، عالم آخرت، یعنی حساب کتاب کا دن. کل کتنے عالم ہو گئے؟ 4. عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. ابھی ہم کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں ہے. عالم دنیا دار العمل، عمل کرنے کی جگہ. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں جائیں گے. اب یہاں سے شروع کرتے ہم. یہ جب تک دنیا میں رہے گا یا تو نیک بنے گا یا بد بنے گا. اب اگر نیک بنتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس کو جان لیں گے. پہلی چیز، عالم برزخ میں پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں گے. عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں گے. پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جو اس کا سفر ہے، اگر وہ نیک ہے تو علیین تک کا سفر، جو واپس روح لا کر اس کے قبر میں ڈال دی جاتی ہے، نیک ہے تو. اور اگر برا ہے، عالم برزخ کا وہ سفر جو سجین تک جاتا ہے، پھر اس کی روح واپس اس کے قبر میں لا کر ڈال دی جاتی ہے. یہ سفر کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیک اور بد کا سفر آخرت. یہ آخرت کی ابتدا جو ہو رہی ہے عالم برزخ کی، یہ ہے ہمارا سفر آخرت. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں نیک شخص کے تعلق سے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، بڑی پیاری آیت. اللہ کہتا ہے، جس کی میں نے تلاوت تمہیداً طور پر کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. اللہ کہتا ہے جب نیک لوگوں کو موت آئے گی، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جب نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ملائکۃ الطیبین، پاک باز اچھے فرشتے جب آئیں گے. کیا معلوم آیا کہ اس ٹکڑے سے پہلا نقطہ معلوم ہوا، نیک لوگ اگر مر رہے ہو تو اچھے فرشتے اس کے پاس آئیں گے. کیسے فرشتے؟
الملائکۃ الطیبین، اچھے پاک فرشتے اس کے پاس آئیں گے اس کی روح قبض کرنے کے لیے. یقولون، اور وہ آتے ہی سب سے پہلے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ یقولون، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. فرشتے آ کر نیک شخص کو سلام کر رہے ہیں. صاحب ایسی خوش نصیبی کس کو نصیب ہوگی؟ بات انسان کو ہو سکتی ہے فرشتے آ کر سلام کریں؟ فرشتے آ کر انسان کو سلام کریں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اچھے فرشتے، اچھے فرشتے. یہاں تو دنیا کے معاملہ ہے کہ شیطان خود انسان کو دھوکہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خواب میں اچھی بزرگ والی خوبصورت شکل لے کے آتا، السلام علیکم سلام کر کے مسافہ وصافہ کرتا، بولتا جاؤ اب تم جنتی ہو گئے. دوسرے سے نمازیں بند، اس کی روزے بند. کیوں؟ فرشتہ آ کر میرے سے سلام کیا اور بول بھی دیا سب معاف. اب کبھی کبھی تو فرشتہ چھوڑا کبھی نبی خود آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے سب معاف کر دیا، میں آ گیا تمہارے خواب میں، لے جسم سے خوشبو، مکان سے خوشبو، دکان سے خوشبو، ہر جگہ. ارے واہ واہ، پہنچ گیا انسان. اب یہاں تک کہ لوگ اس کی اتنا مبالغہ آرائی کرتے کہ اس کا نام کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے. کیا لگا دیتے؟ رضی اللہ. کیوں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیوں پوچھا ہم نے؟ کیوں بھائی؟ ارے جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے وہ صحابی، ارے اللہ کے بندے آج پیدا ہوا، آج نبی کو خواب میں دیکھ رہا اور صحابی بن گئے، صحابہ کی برابری کر رہا ہے. اچھا انسان ہے، چلو رحمت اللہ علیہ بول دیا، کوئی ایسے نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آنے سے، یہ ہے شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے. کبھی کبھی تو لوگوں کے واقعات موجود ہے، اس لیے اللہ خود آ جاتا ہے، جاؤ سب معاف کر دیا اب میں نے. اب دوسرے سے نمازیں غائب، روزے غائب. بہرحال جب متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، نیک لوگ، ان کی جب موت آتی ہے تو اچھے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اس سے ایک بات یہی معلوم ہو گئی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب ملاقات ہو تو سلام کرنا. فرشتے بھی پہلی بار آئیں گے اور آخری بار آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے. کیوں؟ ایک انسان دو تین بار تھوڑی مرتا. پہلی بار آئیں گے اور آخری بار آئیں گے تو پہلے سلام کریں گے، السلام علیکم. ہم کو سلام کرنا نہیں آتا. ہیلو صاحب، اور کیا، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ ہم بولتے. اس کے بعد ادخلوا الجنہ، بشارت دے رہے. آتے ہی جنت کی بشارت دیتے فرشتے نیک انسان کو، کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بشارت ہے، یہ کبھی مرا بھی نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے. فرشتہ آ کر سے خوشخبری دے رہا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت کی خوشخبری. بما کنتم تعملون، کیسے؟ پھری پھگڑ کی جنت. پھری پھگڑ کی جنت آج کل بہت حاصل کرتے ہیں لوگ. بما کنتم تعملون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 32. جن اعمال کو تم نے کیا اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے محنت مشقت اعمال کرنا پڑیں گے. جب عمل کریں گے تبھی جنت ملے گی. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہیں لکھا سکتے. شارٹ کٹ، سال بھر نمازیں نہیں پڑھنے کا. شب معراج آئی، شب برات آئی، شب قدر آئی، رات میں بس 2 رکعت ایسی جم کے پڑھنے کا کہ کم سے کم 4 گھنٹے گزر جا رہا اس میں. کیا کرے؟ پوری سال بھر کی قضاء عمری پڑھ لیا بولے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ شارٹ کٹ ہے. نہیں جانے والے جنت میں ایسا شارٹ کٹ مارنے کے سے نہیں جانے والے. عمل کرنا پڑے گا. اگر یہ ایک رات میں، سال میں ایک بار عمل کرنے سے اگر یہ عمل ہے تو فرشتے یہ بات کہہ رہے کہ اپنے عمل کے بدلے جاؤ. نہیں، نیک انسان تو وہ ہوگا دن رات 24 گھنٹے اللہ کرے گا، اللہ کی بات کرے گا، اللہ کے بارے میں سوچے گا، اللہ کے دین کے بارے میں سوچے گا، اپنے عمل کے بارے میں سوچے گا، دوسروں کی فکر کرے گا، خود کی فکر کرے گا. تب جا کے وہ نیک انسان ہے. تو سورہ نحل کی آیت نمبر 32 سے معلوم ہوا کہ فرشتے آتے ہی سلام کرتے اور خوشخبری دیتے ہیں. یہ اس کی ابتدا ہے. کیسی ابتدا؟ کیسی ہے؟ اچھی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، آمین. اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے مومن، متقی، پرہیزگار، نیکوکار کے پاس جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو یہ جو موت ہے، موت ایک نیک شخص کے لیے کیا ہے؟ نیک شخص کے لیے موت کیا ہے؟
فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے اصل میں اس مومن متقی شخص کو، اس پرہیزگار شخص کو، اس نیک شخص کو اہلا و سہلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہلا و سہلا یعنی موسٹ ویلکم. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تھی بڑی تکلیفوں والی، مصیبتوں والی. اب یہاں سے اچھی خوشنما زندگی کی طرف تمہارے لیے موسٹ ویلکم ہے، خوش آمدید ہے تم کو. تو موت جو ہے ایک مومن کے لیے موسٹ ویلکم ہے، اچھی چیز ہے. کیسے؟ دلیل دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے جو حدیث ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح مسند دارمی میں بھی حدیث موجود ہے، اسی طرح مسند شامین امام طبرانی کی ایک اور کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. جو اس بات کی محبت رکھے کہ اللہ سے ملے اللہ بھی اس بات کی محبت رکھتا ہے کہ اس سے ملے اور ملاقات کرے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. پھر صحابی رسول آگے کہتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او بعض ازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. کیا سوال کیا؟ پوچھا انا لنکرہ الموت، اللہ کے رسول آپ موت کی بات کر رہے ہیں ہے نا. انسان مر رہا ہو تو اس کو ڈر محسوس ہوگا یا خوشی محسوس ہوگی؟ ڈر لگے گا ہے نا. تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کہ اللہ کے رسول انا لنکرہ الموت، اللہ کے رسول ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہمیں مرنا مطلب موت ایک عجیب چیز ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے مرنا. موت ناپسند ہوتی ہے، ہر انسان کو ناپسند ہوتی ہے، انسان مرنا جلدی پسند نہیں کرتا، یہ ایک عام بات ہے، فطری بات ہے. اللہ رسول ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابیہ امہات المؤمنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے رضی اللہ تعالی عنہن. ان میں سے ایک ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے کر کہا قال لیس ذاک، ارے وہ مسئلہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہر شخص مرتے وقت موت کو ناپسند کرے گا اس کا مطلب اللہ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے. ہر شخص مرتے وقت مرنے کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب اللہ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہے گا. یہ مطلب یا اس صحابیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ازواج اس مائی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیس ذاک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، جب مومن کی موت آتی ہے، اذا حضرہ الموت، جب مومن کی موت آتی ہے، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، تو اس کو موت کے وقت ہی بشارت دی جاتی ہے اللہ کی رضا کی اور ہمت افزائی کی، مہمان نوازی کی. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب مومن کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اللہ کی رضا کی کہ اللہ تم سے راضی ہے، چلو. اور اسی طرح ہمت افزائی کی کہ چلو اچھی چیزیں تمہیں ملیں گی، اور اس کی مہمان نوازی کی کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کریں، کرامتی عزت کی، عزت افزائی کی بات کریں گے.
فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ۔ پھر جب اس کو خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ مومن بندہ اس کو اس خوشخبری سے بڑھ کر جو اس کے سامنے دی گئی اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز پسندیدہ نہ ہوگی۔ اس کے بعد جو خوشخبری دی جائے گی وہی سب کچھ اس کے لیے ہوگی، سب سے زیادہ پسندیدہ وہی چیز ہوگی جو فرشتے نے اس کو خوشخبری دی۔ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگے گا۔ دیکھیے کیسا بدل گیا معاملہ، وہ مومن بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگے گا۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی پسند کرے گا اس سے ملنے کو۔ مومن بندہ، ہر انسان کو عام طور پر موت ناپسند ہے، مگر جب مومن مر رہا ہوگا فرشتے آئیں گے اس کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہے، چلو تمہاری مہمان نوازی ہونے والی ہے۔ یہ جب سنے گا جو چیزیں اس کو ملنے والی ہے، ظاہر سی بات ہے ایمان والا ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں اس کو معلوم ہوں گی کہ اللہ یہ نعمتیں دینے والا ہے، جنت کا انعام اس کو یاد آئے گا، تو وہ چیز جو سامنے ہے اس کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوگی دنیا کے مقابلے میں، تو بہت جلد اللہ سے ملنے کی وہ خواہش کرے گا۔ موت کے وقت بھی وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرے گا، چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ حدیث المعجم الاوسط، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور الحمدللہ صحیح بخاری ہے تو سند کا تو سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو متقی شخص، جو مومن شخص، جو نیک شخص ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مرتے وقت بھی ملنے کی خواہش کرے گا۔ آئیے، ابھی موت آئی ہے کیا؟ موت آئی ہے نیک شخص کو؟ نہیں، ابھی تک خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، خوش کیا جا رہا ہے، ملنے ملانے کی خواہش پیدا کی جا رہی ہے، چاہ اور اچھا پیدا کی جا رہی ہے نا۔ اب آئیے ایک لمبی چوڑی حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں باقاعدہ پورا منظر کھینچا گیا ہے کہ کس طرح نیک شخص کی روح قبض کی جاتی ہے اور کس طرح وہ آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ حدیث جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، یہ حدیث موطا امام مالک میں حدیث ہے، یہ حدیث شعب الایمان للبہقی، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب شعب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال خرجنا فی جنازۃ رجل من الانصار، بہت دھیان سے سننا ہوگا حدیث کو، کیونکہ میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، پھر اس کی تشریح بھی کروں گا، تو ضروری ہے کہ آپ سب کا دھیان 100% میری طرف ہو، تو کم سے کم 80% تو آئے گا کیا نہیں؟ میں بولوں گا 10% تو ہو تو 0 آئے گا، پھر 100% آپ کا دھیان میری طرف ہو تو حدیث پوری طرح مکمل انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گی، اور ہماری جستجو، ہماری خواہش، ہماری کوشش اور ہماری نیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا سمجھنے کی۔ اور یاد رکھیے، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، عمل کی نہیں، سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے۔ اللہ توفیق نہ دے، قرآن کھلا پڑا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیثیں کھلی پڑی ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق کو امحال میں اگر بدل دے، ڈھیل دے دے تو الٹا سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی آیت الٹا سمجھ میں آتی ہے، حدیث الٹا سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کی توفیق کے محتاج ہو کر سنیے کہ اللہ تیرے پیارے آقا، تیرے پیارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی، سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس امید کے ساتھ، اس محتاجی کے ساتھ اس حدیث کو سنیے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نکلے ایک جنازے میں، ایک انصاری شخص کے جنازے میں ہم لوگ نکلے، فانتہینا الی القبر، یہاں تک کہ ہم قبرستان تک پہنچ گئے، ولما یلحد، اور اب تک قبر کھودی نہیں گئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، کام چل رہا تھا تو وقت باقی تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں قال فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، اور نبی بیٹھے صحابہ کھڑے رہیں گے نہیں، فجلسنا حولہ، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف
بیٹھ گئے پروانوں کی طرف. اس طرح شمع ہوتی ہے اس کے اطراف پروانے منڈلا کر اس کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ معلوم ہے فائدہ ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ کرام بیٹھ گئے. کأن علی رؤوسنا الطیر، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب پرندہ کس چیز پر بیٹھتا ہے؟ جو حرکت نہیں کرتا ہے نا، ذرا بھی حرکت سے پرندہ اڑ جاتا ہے. مطلب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، اپنے استاد محترم کی، خاتم الانبیاء کی، سردار الانبیاء کی تعظیم میں ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے لگ رہا تھا مورتیاں بیٹھی ہوئی، اسٹیچو بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت بالکل نہیں ہے. پرندوں کے بیٹھنے کا موقع مل گیا، اتنا خاموش. یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا انداز ہے. دوسرا قبرستان ہے، وہاں پر بک بک چک بک، تو نے کہاں گیا، تو کدھر گیا تھا، میں کدھر گیا تھا، نکال ایک آدھ بیڑی، نکال دے گا سگریٹ، مار لیں گے، 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے. قبرستان میں یہ سب نہیں چلتا. قبرستان میں سب خاموش بیٹھنا پڑتا جب تک کہ کام مکمل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینے کا وعدہ کیا اللہ کی طرف سے. کہا کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز پڑھنے تک جنازے کے ساتھ رہے تو 1 احد کا پہاڑ نہیں، 1 قیرات یعنی 2 احد کے پہاڑ ثواب ملے گا. اگر وہ دفنانے تک رک گیا تو پھر 1 اور قیرات ثواب ملے گا، یعنی 2 احد کے پہاڑ اور 2 احد پر 4 احد کے پہاڑ کا ثواب اس کو ملے گا. یہ ہے جنازے میں شریک ہونا، اتنا ثواب ملنا. وہاں جا کے پک بک چک بک چک بک کریں گے، کوئی ثواب کیسے ملے گا؟ لوگ تو ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں باقاعدہ، کبھی کبھی جاتے ہیں، جانا ہے چلو جان پہچان، دل نہیں توڑنا. کس کا دل نہیں توڑنا؟ مردے کا دل نہیں توڑنا، بولے چلو دل رکھنے کے لیے جاتے ہیں، چلے جاتے. خیر صحابہ کرام خاموش بیٹھ گئے، بالکل خاموش بیٹھ گئے. اب وفی یدہ عود ینکت بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، صاحب رسول کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، عود ایک لکڑی تھی، ینکت بہ، وہ زمین پر قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیٹھتا ہے انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے نا، یا پھر کسی گہری فکر کسی سوچ میں ہو تو بھی انسان وہ سوچتے ہوئے کوئی کام کرتا رہتا ہے. بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی لے کر زمین پر قرید رہے تھے. قال فرفع راسه، پھر صاحب رسول کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا. وقال، اور کہا استعیذ باللہ من عذاب القبر، استعیذ باللہ من عذاب القبر. ابو داؤد وغیرہ میں تو آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ پناہ مانگو اللہ سے عذاب قبر سے. صحیح حدیث ہے نا یہ؟ کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے؟ کافی نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں عذاب قبر سے پناہ مانگو. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ پھر بھی لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں قبر میں کا عذاب ہوتا، انسان مر گیا بات ختم ہوگی، جو ہوگا جنت ہے جہنم کا ہوگا. نہیں، عالم برزخ بھی ایک چیز ہے، ایک عالم ہے جہاں پر انسان کو کچھ دن رہنا ہے. وہیں پر جو کہ قبر کی زندگی ہے اس کو یا تو عذاب ملے گا یا پھر جنت کی کیا کہ اس کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کے ہوائیں اس تک پہنچیں گی. یہ قبر ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. فَإِنَّ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نیک مومن اس دنیا سے انقطاع کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکۃ بیض الوجوہ، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں بالکل سفید چہرے کے، کأن علی وجوہہم الشمس، اس طرح جیسے کہ ان کے چہرے سورج ہیں، سورج کی طرح چمکدار دمکدار ان کے چہرے ہوں گے. ایسے خوبصورت چہرے والے، چمکیلے چہرے والے فرشتے مومن کے پاس آئیں گے. معہم حنوت من حنوت الجنہ، ان کے پاس خوشبو ہوگی جنت کی خوشبو. وکفن من کفن الجنہ، اور کفن ہوگا جنت کا کفن. آج یہاں پہ 6.5 فٹ کا کفن خریدنے کے لیے مرتے رہتے، جلدی ملتا نہیں، ایڈوانس بکنگ کرانا پڑتا یا پھر بول کے رکھنا.
اگر تم مومن ہو تو جنت کا کفن تمہیں آئے گا، فرشتے آئیں گے پہنانے کے لیے. وَكَفْنٌ مِّن كَفْنِ الْجَنَّةِ، جنت کا کفن لے کر فرشتے آئیں گے. حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ، یہاں تک کہ ملک الموت، ایک فرشتہ روح قبض کرنے والا، وہ اس کے سرہانے بیٹھ جائے گا، سر کے پاس بیٹھ جائے گا. اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اور کہے گا اے اطمینان پانے والی روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوانہ، نکل چل یہاں سے اللہ کی طرف سے مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف، مغفرت کی طرف اور خوشنودی کی طرف یہاں سے نکل چل. صرف فرشتہ اتنا ہی کہے گا. فتخرج نفسہ، پھر وہ نفس، وہ جان، وہ روح اس کے جسم سے اس طرح نکلے گی. فتصل کما تصل القطرۃ من فی السقا، جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے بآسانی، مشکیزہ سرائی سے پانی جس طرح نکلتا ہے اس طرح اس کی روح اس کے جسم سے بآسانی نکل جائے گی. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پھر وہ اس روح کو پکڑ لے گا، ایک لمحے کے لیے بس وہ روح اس کے ہاتھ میں ہوگی. حَتَّى يَأْخُذُهَا، فوراً دوسرے فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. فی ذالک الکفن وفی ذالک الحنود، اس کفن میں ڈال دیں گے جو جنت سے لایا ہوا تھا، اور اس کو خوشبو سے معطر کر دیں گے، عطر سے معطر کر دیں گے اس روح کو، اس کفن کو. ثم یخرج منها کاطیب نفحتی ریح مسک، جب وہ روح اس کے جسم سے نکلے گی اسی وقت اس کے روح سے مسک، کیا کہتے ہیں، مسک کہتے ہیں، مسک سے بھی بہتر خوشبو اس روح سے آ رہی ہوگی. یہ تو جنت کی خوشبو اور جنت کے کفن میں تو بعد میں ڈالا جا رہا ہے، جب روح نکالی جائے گی اس روح سے ہی مسک سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہوگی اس روح سے. وجدت علی ظہر الارض، پوری زمین میں اتنی بہترین خوشبو نہیں ہوگی، اتنی بہترین خوشبو اس روح سے آ رہی ہوگی. فلا یمرون بملئ من الملائکۃ الا قالوا، یہاں تک کہ وہ فرشتے وہ لے کر آسمان کی طرف بڑھیں گے، جس طرح وہ فرشتے بڑھیں گے ہر جگہ انہیں یہ سننے میں ملے گا، کیا، ما ہذی الریح الطیبہ، وہاں یہ کون سی پاک باز روح ہے. بیچ میں ملنے والے سارے فرشتے کیا کہیں گے، یہ کون سی پاک باز روح ہے. فیقولون، ان سے کہا جائے گا فلان ابن فلان، ارے یہ تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے. اور بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، اس کے جتنے اچھے نام تھے جو دنیا میں پکارے جاتے تھے ان ناموں کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے گا اور کہے گئے کہ یہ وہ ہے، انہی ناموں سے جانا جاتا تھا دنیا میں، یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ ہے وہ پاک روح. التی کان یسمى بها، جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جاتا تھا پھر دنیا. حتی ينتهى به الى السماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمانی دنیا، نیچے کھڑے ہونے کے بعد جو آسمان نظر آتا ہے وہ کیا ہے، آسمانی دنیا، یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس روح کو لے کر. فیفتح له، اور پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، یہاں تک کہ ہر آسمان کے فرشتے یہی پوچھتے ہیں کہ پاک باز روح کس کی ہے، کہاں کی ہے، پھر وہی جواب دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے آئیں گے. دیکھیے کیا عزت ہے، دیکھیے کیا ہمت افزائی ہے، کیا عزت افزائی ہے اس مومن روح کی. ہر آسمان کے فرشتے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے آئیں گے. پھر حتی ينتهى بها الى السماء السابعہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچا جاتا ہے. کہاں تک پہنچ رہے ہیں، 7ویں آسمان. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، میں اکیلا ہی بولتا جا رہا ہوں، سب کو آ رہی ہے برابر یہیں پہ مگن. الحمدللہ، لگتا ہے سچی نیت کی ہے، 100% دھیان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ.
یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فیقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر حکم دے گا اکتبو کتاب عبدی فی علیین فی السماء، اس میرے بندے کو میرے پاس کی کتاب علیین میں اس کا نام لکھ دو، جو آسمانوں میں جو کتاب علیین اس کے اندر میرے بندے کا نام لکھ دو. وَأَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور پھر اس کو زمین کی طرف لوٹا دو. فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، یہاں تک کہ علیین میں اس کا نام لکھ کر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اب سارا آخرت کا سفر بیان کرنا تو مشکل ہے، کیوں؟ کافی وقت نکل جائے گا، ہے نا. اس کے بعد قیامت کیسے برپا ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب کیسے ہوگا، اس کے بعد جنت میں کیسا جائیں گے، بہت لمبا سفر ہے. اس لیے میں نے نیک اور بد کا سفر آخرت کی جو ابتدا ہے اور کافی حد تک وہ سفر بھی ہے، اس کو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس مختصر وقت میں. بہرحال وہ روح اس تک پہنچائے. یہ ہے وہ پورا سفر جو ایک اچھے مومن انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنائے اور ہم سب کا سفر ایسے ہی بنائے، آمین. آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ جب علیین کی طرف اس کی علیین میں روح لکھ دی جائے گی اور واپس عالم برزخ میں لا کر اس کو چھوڑا جائے گا، تو کیا وہ اکیلا ہوگا، تنہا، بور نہیں؟ حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہے ان المؤمن اذا قبض اتته ملائکۃ الرحمہ بحریرۃ بیضاء. آپ وسلم کہتے ہیں کہ جب مومن شخص کی روح قبض کی جائے گی، اس وقت اس کے پاس فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے، سفید ریشم کا کپڑا لے کر، کفن لے کر. فتقولو، اس سے کہیں گے اخرجی الی روح اللہ، اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو. فتخرجو کأطیب ریح مسک حتی انہ لیناولہ بعضهم بعضا یشمونہ، یہاں تک کہ اس روح سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، مسک سے بھی بہتر. اور پھر جیسے ہی وہ روح نکالے گا ملک الموت، فوراً دوسرے فرشتے لیں گے، اس میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوں گی کہ دوسرے فرشتے سب لے کر سونگیں گے اس کو، یشمون، اس کو لے کر سونگیں، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی. حتی یأتون بہ باب السماء، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے تک پہنچا جائے گا. فیقولون، وہاں کہا جائے گا ما هذه الریح الطیبہ، ارے یہ کس کی روح ہے، یہ کون شخص ہے، اتنی پاک باز روح کس کی ہے؟ پوچھا جائے گا. التی جاءت من الارض، جو زمین سے آ رہی ہے، کس کی روح ہے؟ باقی فرشتے پوچھیں گے. ولا یأتون سماء الا قالوا مثل ذلك، ہر آسمان پر یہی سوال کیا جائے گا، ہر جگہ یہی جواب دیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں ہے، اچھے سے اچھا نام اس کا دنیا میں یہ تھا، اس نام سے پکارا جاتا تھا، اس کا تعارف کرا جائے گا. حتی یأتون بہ ارواح المؤمنین، یہاں تک کہ دوسرے مومن روحوں تک اس کی روح واپس آئے گی، دوسرے مومن روحوں کی طرف اس کی روح واپس آئے گی. غور سے سننا اس حدیث کو، غور سے سننا. دوسرے مومن روحوں کی طرف اس کی روح واپس آئے گی. فلہم اشد فرحا به من اہل الغائب بغائبہم، وہ دوسری مومن روح ہے، اس مومن روح کو دیکھ کر اتنی خوش ہوں گی، اتنی خوش ہوں گی، جیسے آپ وسلم کہتے ہیں جیسے تم میں کا کوئی شخص غائب ہو جائے اور واپس ملے تو کس طرح خوشی ہوتی ہے، اس طرح خوشی ان مومن روحوں کو ہوگی. ارے ہمارے بھائی آ گیا، ہمارا ایک ساتھی آ گیا، ہمارا ایک جنتی شخص آ گیا، وہ دوسرے مومن روحیں خوش ہوں گی. فیقولون، اور وہ اس سے کہیں گے ما فعل فلان، پہلا سوال جو کریں گی وہ کریں گی ارے اس شخص کا کیا ہوا. ایک تیسرے شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ساری مومن روح ہے، آنے والی مومن روح ہے، پوچھا جا رہا ہے فلاں شخص کا کیا ہوا، تم تو اس کے ساتھ رہتے تھے نا. فیقولون دعوه حتی یستریح، پھر دوسرے کچھ لوگ کہیں گے ارے چھوڑو ابھی اس کو رہنے دو، کچھ دیر آرام تو کرنے دو، تھوڑا سستانے تو دو. یہی الفاظ یستریح، تاکہ وہ تھوڑا راحت پالے، تھوڑا سستا لے، ابھی تو آیا ہے وہ. اتنا ہی نہیں، پھر حدیث میں آگے الفاظ ہے فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، وہ ابھی تو دنیا کے غموں سے نکل کر آیا ہے،
دنیا کی پریشانی سے نکل کر آیا، تھوڑا آرام کرنے دو اس کو. صحیح ابن خزیمہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ. اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، اتنے سوالات مت کرو. یہاں تک کہ وہ روح آرام کر لیتی ہے، تھوڑا سستا لیتی ہے، اس کے بعد خود ان کے سوال کا جواب دیتی ہے، پوچھتی ہے فَيَقُولُ ہوا قد مات، ارے وہ تو مر چکا ہے، میرے سامنے مر چکا تھا. جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہیں گے وہ تو مر چکا ہے، میرے سامنے ہی مر چکا ہے. اما تکم، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیا کہے گا؟ وہ تو میرے سامنے مر چکا تھا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. یقول، اس سے کہا جائے گا، یا تو مومن روحیں کہیں گے یا فرشتے جواب دیں گے اور کہیں گے ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، ارے وہ تو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا گیا، حاویہ کے پاس، دہکتی ہوئی آگ کے پاس، جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا. دیکھیے کیا معلوم ہو رہا ہے، روحیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گی، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گی. ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب ہم بخشا دیے تو سب پارسل پہنچ جاتے، ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے، جو ہوگا وہ اللہ کے پاس ہوگا. یہاں پہ کھڑے رہ کے فہرست کے فہرست، لسٹ کے لسٹ، پارسل کے پارسل بھیجنے سے ثواب پہنچتا. یقیناً ثواب پہنچنے کے ذرائع یہ ہے، من گھڑت ذریعے سے ثواب نہیں پہنچتا. ثواب تو اسی ذریعے سے پہنچتا جس ذریعے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس ذریعے سے ثواب پہنچتا، تو اسی ذریعے سے پہنچتا. مومن روحوں کو سمجھتا بھی کہ کون آیا کون کدھر گیا. فرشتے جواب بھی دیں گے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ تو چلا گیا جہنم میں، حاویہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، حاویہ دہکتی ہوئی آگ کے پاس. یہ تذکرہ تھا کس کا؟ مومن شخص کا، نیک شخص کا. اب آئیے، اب یہ کافی لمبا سفر تھا، یہی باتیں تھوڑا سا دہرائی گئی ہیں بد شخص کے تعلق سے. انشاءاللہ اس باقی بچے وقت بد شخص کا بھی سفر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بد شخص کے ساتھ کیا ہوگا. اب مجھے پھر سے کہنا پڑے گا کیا بد شخص کا تذکرہ چل رہا ہے. 100% 100% دھیان دے کر سنیں کہ کہیں یہ میں تو نہیں. کیسے سنیں گے؟ میں تھوڑی بول دیا انہوں نے، ایسا نہیں. ایسا سنو کہ شاہد میں ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں تھوڑی آسمان سے گرا ہوا ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، غلطی سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں. میں ہو سکتا ہوں، بچنے کے لیے کیا کروں؟ ہے نا، انسان کو معلوم ہو کہ فلاں راستے پر جانے سے نقصان ہے تو اس کی تیاری بھی کرتا کہ نہیں کرتا ہے. معلوم ہو کہ فلاں راستے پر جانے سے نقصان ہے، فلاں بزنس کرنے سے نقصان ہے، تو اس کی تیاری بھی کرتا تاکہ نقصان نہ ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ میرا ہو سکتا ہے تو انسان اس نقصان سے بھی بچے گا. تو اس نیت سے سنیے کہ ہو سکتا ہے میں ہوں. اللہ ہم سب کو بچائے، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں، نہیں میری یہ خواہش ہے، نہیں کسی کو ایسی خواہش کرنا چاہیے. البتہ ڈرنا بھی چاہیے، ڈرنے کا نام ہی ایمان ہے. صرف امید کا نام ایمان نہیں ہے، امید اور خوف کا نام ایمان ہے. اس بات کا خوف ہو کہ کہے میں نہ ہو جاؤں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑا مشہور قول ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حشر کے میدان میں مجھ سے کہے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لے، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو اکیلا جنت میں جائے گا، تو مجھے امید رہے گی کہ وہ میں ہوں گا. دیکھو رب سے اتنی زبردست امید ہے، یہ آدھی بات ہے نا، پوری بات. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہے کہ سارے لوگ جنتی ہیں، عمر تو ایک اکیلا جہنمی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہے ہوا میں نہ ہو جاؤں. یہ ہے ایمان. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. تو اس خوف کے ساتھ سنیے کہ کہیں یہ سفر میرا نہ ہو، بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جب بد شخص کی، برے شخص کا جب سفر شروع ہوتا ہے، وہی سورہ نحل بھائی جی ابتدا کرے تھے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28 اور 29. آیت نمبر 32 تھی، یہ آیت نمبر 28 اور 29. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کیا، گنہگار لوگ، فَأَلْقَوْا السَّلْمَ، فوراً فرشتوں کو دیکھتے ہتھیار ڈال دیں گے. فَأَلْقَوْا السَّلْمَ یعنی ہتھیار ڈال دیں گے.
معذور ہو جائیں گے، عذر پیش کرنے لگیں گے، کہیں گے ما کننا نعلم من سوء، ارے ہم تو برے کام کرتے ہی نہیں تھے۔ کیا بولیں گے برے لوگ؟ کیوں بولیں گے ایسا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں برے لوگ جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے جو کہ گنہگار ہیں، فرشتے جیسے روح قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے ہم تو برے کام کرتے نہیں تھے، اس لیے کہیں گے ان کو معلوم نہیں تھا برا کیا اچھا کیا ہے، ہر برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتے تھے، تبھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ برا کیا ہے، ہم تو برا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ اب برا کام کرتے رہے تو برے فرشتے تمہارے پاس آئے کیوں؟ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بد شکل فرشتے تمہارے پاس آئے کیوں؟ ایک ان کا یہ عذر بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چاپلوسی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تو گنہگار نہیں ہیں، ایسے فرشتے کیوں آئے، ہمیں بخش دو، یہ چال بازی بھی ہو سکتی ہے۔ اور کم علمی اور جہالت بھی، اچھا اور برے کی تمیز ہی نہیں تو کیا فرق کریں گے؟ آج کتنے لوگ ہیں صاحب، کتنے لوگ ہیں؟ آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جیسے نماز ہوئی پیشانے پہ ہاتھ مار لیتے، کیوں؟ پھٹ گئی تقدیر، وہ لوگ بولتے نا تقدیر پھٹ گئی میری، ایسا ہاتھ لگاتے ہی یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا کبھی 11 بار پڑھنا تو دماغ ایسا تیز ہوتا، 10 سال سے پڑھ رہا مگر جہاں وہی 6 ابھی تک۔ کیوں؟ ارے نبی نے تھوڑی بولے کائے کو ترقی ہوں گی تیری، نبی بولیں گے قسم خدا کی سورج چاند ہو جائے گا، چاند سورج ہو جائے گا، مگر وہ بات سچی ہو جائے گی۔ اسی طرح یاد ہو آنکھوں کو نور، اور پھر بھی اتنا موٹا شمع پہن کے گھوم رہا۔ نبی نے نہیں بولے تو نور کہاں سے آئے گا؟ جب جو کام نبی نے کہا ہی نہیں تو اس کو دین سمجھ کے کرے گا، فرشتہ آئے گا تو بدعت کرتا تھا، تو رسول کے نام سے غلط اعمال کرتا تھا، کہے گا میں نے تو کوئی غلط کیا ہی نہیں، اللہ کا نام لیا، کبھی اللہ کا نام، نور اللہ کا نام، تیرے بہانے نہیں چلتے۔ اللہ کا نام استعمال کرنا کہ نہیں کرنا، کس انداز سے کرنا، یہ نبی بتائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا وہ۔ اللہ کا نام کیسے استعمال کرنا، کتنی مرتبہ استعمال کرنا، وہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے نبی بتلائیں گے۔ اپنے دل سے دین نہیں گھڑ سکتا، دین نہیں بنا سکتا، فرشتے آئیں گے، بتاتا ہوں کہاں کہاں مارنے والے ہیں برے شخص کے۔ اس میں مشرک بھی آ گیا، بدعتی بھی آ گیا۔ مشرک وہ ہے جس نے اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کر دیا، مخلوقات کو شریک کر دیا۔ بدعتی وہ ہے جس نے رسالت میں دوسروں کو شریک کر دیا۔ مشرک کون ہے؟ جو رب کے ساتھ الہ کے اپنے معبود ذات دوسروں کو شریک کر دے۔ بدعتی وہ ہے جس نے نبی کی رسالت میں دوسروں کو شریک کیا۔ دوسرے سے مراد میں نے سنا تھا جمعہ خطبے میں ایسا پڑھو تو ایسا ہوتا۔ جمعہ کا خطبہ جو سنا کس سے سنا، کس نے کہا؟ ان کی بات دلیل ہے، ان کا بات اسلام ہے، نبی کا بات، نبی کی جو بات ہے وہ اسلام ہے۔ نبی کی رسالت میں دوسروں کو شریک نہ کرو ورنہ بدعتی میں شمار ہو جاؤ گے۔ آئیے دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50 اور 51۔ یہ جو آیت میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں یہ خود عذاب قبر کی دلیل ہے۔ عذاب قبر ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس بات کی دلیل قرآن سے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ارے قرآن میں ہے، دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50 اور 51، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور جبکہ کافروں کی طرف فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہرے پر مار رہے ہوں گے۔ کافروں کے بعد جب فرشتے آئیں گے، عذاب کے فرشتے روح قبض کرنے کے، وہ آتے ہی پہلے منہوں پر ماریں گے، اور کہاں ماریں گے؟ وہ ادبارہم، ان کی دبر پر ماریں گے، پچھواڑے پہ ماریں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ کیا ہے؟ جہاں مومن کو خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں اس کو بدخبری دی جا رہی ہے، نحوست والی بات سنائی جا رہی ہے جس سے اس کے دل میں ڈر و خوف پیدا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ابھی حالانکہ مرا بھی نہیں ہے، مرنے سے پہلے فرشتے مار رہے ہیں، کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جہنم میں جانے سے پہلے بھی عذاب ہونے والا ہے۔ جہنم میں جانے سے پہلے تو عذاب ہوگا، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں میرے بھائی، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ تو فرشتے منہوں پر اور دبر پر، پچھواڑے پر ماریں گے اور کہیں گے جلنے کا عذاب چکھ۔ آیت نمبر 50 آیت نمبر 51 میں اللہ کہتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ہے تمہارے ان اعمال کا بدلہ جو تم نے کر کے آگے بھیجے تھے۔ وان اللہ،
لیس بظلام للعبید، فرشتے کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلا وجہ ہم نہیں مار رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو ہم نے کیا گناہ کیا، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے، گناہوں کو بدعتوں کو نیکیاں سمجھ کے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بلا وجہ تمہاری طرف برے فرشتوں کو بھیج کر، بد شکل فرشتوں کو بھیج کر تمہیں عذاب نہیں دے رہا ہے، تم برے ہو، تم نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، تم نے نبی کی رسالت میں شرک کیا، بدعتوں کے ایجاد کیا، تم برے ہو، تبھی تو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے اور تمہیں بدخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ اسی طرح ایک اور آیت دیکھتے ہیں، وہ ہے آیت سورہ محمد کی، سورہ محمد کی سورہ نمبر 47 آیت نمبر 27 اور 28۔ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذْ تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہی معنی مفہوم کہ جب ان کافروں کے پاس فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پر ماریں گے اور ان کی دبر پر، ان کے پچھواڑے پر ماریں گے۔ آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 28 میں اللہ کہتا ہے ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہے سزا ان کی کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کی پیروی کی جس میں اللہ کی ناراضگی تھی۔ معلوم تھا کہ اللہ ناراض ہوگا پھر بھی اس پہ چلنے کا، معلوم تھا کہ اللہ اس سے خفا ہونے والا ہے پھر بھی اس پہ چلنے کا، اس چیز کی اتباع کی جس سے اللہ ناراض ہونے والا تھا، اس لیے ان کو یہ سزا ملے گی۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرتے تھے اس لیے انہیں یہ سزا ملے گی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دی۔ اس کا مطلب انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے، ایسا نہیں، کچھ کیے تھے مگر جو کچھ نیک اعمال کیے تھے برائے نام وہ بھی اللہ نے ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ کیوں؟ ایسے کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے کام کیے جس سے اللہ خفا ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کی کوئی قدر نہیں کی، اللہ خوش ہو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو اس لیے ان کو سزا ملے گی۔ یہ تھی سورہ محمد کی آیت۔ اب آئیے کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ قریب ہم 1 گھنٹے سے سن رہے ہیں، کیا کیا سنا آپ نے؟ ایک بزرگ نے کہا، ایک قصہ سن لیا ہے نا، اس کے بعد فلاں نے کہا تھا، دوسرا سن لیا، تیسرا ایک زمانے میں ایسا تھا، ایسا کچھ آپ نے سنا نہیں؟ یا تو آپ نے سنا قرآن مجید کی آیت یا پھر سنا آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ لوگ جھوٹی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں مزہ نہیں، صرف قرآن حدیث سنا ہے تو مزہ نہیں آتا، قصے کہانیاں زبردست، فلاں بزرگ فلاں ایسے تھے، کیا مزہ آ گیا۔ بابا اللہ کے بندو سدھر جاؤ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، قرآن مجید و احادیث مبارکہ سے محبت کرو، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ محبت ہو جائے تو نا، نہیں تو قصے کہانی میں مزہ آئے گا، وہیں مرے رہو، نہیں نکلو گے کبھی اس گڑھے سے۔ 1 گھنٹے سے سن رہے ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی معلومات حاصل ہو رہی ہے صرف اللہ اس کے رسول کی بات سے، پیور۔ میں نے بولا کبھی میرے طرف سے ایک بات اور سن لو، بولا میں نے ایسا؟ بولا بھی تو مت سننا، میری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے اسلام میں، نہیں کسی کی ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف چلا جائے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب، صحیح بخاری میں، مسند دارمی میں اور مسند شامل میں ہے۔ یہ حدیث مسند شامل امام طبرانی کی کتاب ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُذِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، جب موت کے فرشتے کافر کے پاس آئیں گے تو اس کو بری خوشخبری دیں گے عذاب کی۔ کیسے؟ جب کافر کے پاس فرشتے آئیں گے اس کو عذاب کی، اللہ کے عذاب کی بشر یعنی بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے، وہ عقوبتہ اور اس کے انجام کی خبر دیں گے کہ دیکھ تو یہاں جانے والا ہے، اس جہنم میں جانے والا ہے، اس دہکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اب اس کے بعد اس حدیث کو یاد کیجیے اس کا ترجمہ بولنے سے پہلے، جس میں امہات المومنین میں سے کہا تھا کہ رسول ہم سب تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ سب نے کیا جواب دیا تھا؟ مومن کو خوشخبری دی جائے گی تو وہ پسند کرے گا اپنے رب سے ملنے کو، ہے نا؟ یہاں پہ کیا ہے؟ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اب جب اس کو یہ بری خبر دی جائے گی تو جو چیز اس کے سامنے ہوگی وہ اس کو اتنی ناپسند ہوگی وہ جانا ہی نہیں چاہے گا ادھر۔ کَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اب وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے گا۔
ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا کہ یہ برا شخص ہے، یہ برا شخص ہے. وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا. برا شخص ہے، اللہ سے وہ ملنا پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ معلوم ہو گیا انجام اس کا کیا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہوا کہ برے شخص کا سفر بری خبر سے ہی شروع ہوتا ہے. سارے انجام اس کو پہلے سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ میری تو نیا ڈوب گئی، چلو والا پانی بھی نہیں ملے گا ڈوبنے کے لیے، پوری طرح ختم. آئیے اسی طرح ایک آخری حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ، سنن ابو داؤد، موطا امام مالک اور شعب الایمان للبیہقی، امام بہقی کتاب شعب الایمان میں حدیث موجود ہے. بالکل وہی طریقہ ہے جو مومن کا تھا سفر کا، وہی طریقہ ہے، اس کو آپ کے آگے رکھتا ہوں. وَإِنَّ الْعَبْدَ، یہ بھی برا بن عازب رضی اللہ عنہ ہی حدیث، اس حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب برے شخص کا سفر شروع ہوگا، جب اس کے پاس فرشتے آئیں گے، وہ دنیا سے نکلے گا اور آخرت کا جب اس کا سفر شروع ہوگا، نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، اس کے بعد ایسے فرشتے آئیں گے جو بڑی کالی صورت کے بد شکل فرشتے ہوں گے. معہم المسوح، معہم المسوح، وہاں کیا تھا؟ حنوط من حنوط الجنہ وکفن من کفن الجنہ، وہاں تھا. خوشبو ہوگی جنت کی خوشبو، کفن ہوگا جنت کا کفن. یہاں معہم المسوح، ٹاٹ کا کپڑا ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا کہ نہیں آیا؟ ٹاٹ گندا تھیلا جو ہوتا ہے گندگی سے بھرا ہوا، اتنا گندا بدبودار ٹاٹ کا کپڑا ہوگا، ٹاٹ کا کفن یہ لے کر آئیں گے اس کے لیے. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، سارے فرشتے بیٹھ جائیں گے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. فرشتے نظر آ رہے ہیں، ہیبت طاری ہوگی اس کو. ثُمَّ يَجِئُ مَلَكُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے. حتی یجلس عنده رأسی، اس کے سر کے پاس بیٹھیں گے. فیقول، پھر اس سے کہیں گے ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکل، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے غصے، اللہ کے ناراضگی کی طرف نکل. وہاں کیا تھا؟ اللہ کی رضامندی کی طرف نکل. یہاں کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کی طرف نکل، اللہ کے غضب کی طرف نکل. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، جیسے ہی یہ بات سنے گی اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنا شروع کر دے گی، باہر نکلے نہیں چاہے گی. وہاں کیا تھا؟ جیسے مشکیزے کے سے پانی، سرائی سے پانی بہتا ہے، اتنا آسانی سے نکل جائے گی. یہاں جیسے اس سے کہا جائے گا خبیث روح باہر نکل، باہر نکلنا نہیں چاہے گی، دوڑے گی جسم میں، جلدی نہیں نکلے گی. یہ سکرات کا عالم ہے. اس سکرات کا عالم ہے، انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّفُوفِ الْمَبْلُولِ، پھر اس روح کو فرشتہ ملک الموت پکڑے گا جبرن، اور پکڑ کر جبرن اس کو اس طرح کھینچے گا جس طرح کوئی کانٹے دار درخت، کانٹے دار لوہے پر یا لوہے کے سیخ پر گیلا اون ڈالا ہوا ہو. کانٹے دار سیخ کے اوپر، نوکیلے لوہے کے سیخ کے اوپر کوئی اون ڈالا ہوا، گیلا اون، اس اون کو پکڑ کر کھینچیں گے تو کیسا نکلے گا؟ پورا ثابت بال نکلے گا، ہے نا، پھٹ کر چیدہ چندی بن کر نکلے گا. فرشتے اس کی روح کو پکڑ جبرن اس طرح کھینچیں گے کہ وہ پھٹ کر اور اس کی روح نکلے گی. بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی. فَيَأْخُذُهَا، وہ فرشتہ ملک الموت اس کو لے گا. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، یہاں تک کہ لمحہ پر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، فوراً دوسرے فرشتے لیں گے. حَتَّى يَجْعَلُهَا فِي تِلْكِ الْمُسُوحِ، جو ٹاٹ کا کپڑا گندا تھیلا جو لائے تھے جس میں گندی بدبو تھی، اس میں اس کو ڈال دیں گے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا
کأنتنی ریح جیفا، اس روح سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوگی جیسے کسی مردار سڑے ہوئے سے بدبو آتی ہے، صرف اس روح سے بدبو آ رہی گی. پھر اس کو ڈالا جا رہا ایک بدبودار کپڑے میں، بدبودار کفن میں. وجدت علی وجہ الارض، پوری زمین پر ایسی بدبو نہیں ہوگی، وہ ایسی گندی بدبو اس روح سے آئے گی. فیصعدون بہا، اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھیں گے. فلا یمرون بہا علی ملئ من الملائکہ، جہاں جیسے جیسے جاتے ہیں فرشتوں میں بڑے بڑے فرشتے ان سے ملتے جائیں گے، ہر ایک سے یہی بات ہوگی. الا قالوا، وہ کہیں گے ما ھذا الروح الخبیث، یہ کون سی گندی روح ہے. فیقولون، ان سے کہا جائے گا فلا بن فلاح ہے. فَأَقْبَحَ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں گندے سے گندا نام جو اس کے لیا جاتا تھا، کہتے تھے اس گندے نام سے پہچانا جاتا تھا، یہ گندی روح ہے، اس کا تعارف کرایا گا. حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچا جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ دروازہ کھلے گا پھر دوسرے فرشتے الوداع کرنے آئیں گے، ہے نا؟ نہیں، آسمان دنیا تک پہنچا جائے گا. یستفتح لہ، دروازہ کھولنے کی ریکویسٹ کی جائے گی، درخواست کی جائے گی. فلا یفتح لہ، اس کے لیے دروازہ کھولا ہی نہیں جائے گا. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم نے اس کے بعد اس قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی کبھی جنت میں داخل ہوں گے، ایک شرط پر. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ، بہت چھوٹا ہوگا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے جب تک گزر نہ جائے تب تک جنت میں نہیں جائیں گے. اگر گزرا تو جنت میں جائیں گے. گزرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہ آیت سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے تب تک وہ جنت میں جائیں گے. مطلب ہرگز وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے آسمان کے. فیقول اللہ عز وجل، پھر جب وہ فرشتے وہاں سے پلٹ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا اور کہے گا اکتبوا کتابہ فی سجین، اس بدبخت کا نام سجین میں لکھو. سجین وہ کتاب ہے جہاں برے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے. علیین وہ کتاب ہے، وہ جگہ جہاں پر نیک لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں. سجین وہ جگہ جہاں برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں. فی الارض السفلی، سجین کہاں ہے؟ فی الارض السفلی، زمین کی گہرائی میں، زمین کے تہہ میں سجین ہے جہاں پر برے لوگوں کی فہرست بھی ہے، ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے، وہ وہاں رہیں گے. اللہ کہے گا انہیں وہاں رکھو. علیین کہاں ہے؟ آسمان پر، 7ویں آسمان کے پاس. اس کے بعد فتطرح روح طرحا، اس کے بعد وہیں سے فرشتے اس کی روح کو زمین پر زوردار پٹک ماریں گے. نیچے آئیں گے بھی نہیں، اتنی تکلیف کون اٹھائے. وہیں سے زوردار اس کی روح کو زمین پر دے پٹکیں گے، زوردار پٹکیں گے. ثم قرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جو سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس طرح ہے جس طرح وہ آسمان سے گر پڑا یا آسمان سے پٹک دیا گیا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک لیتے ہیں. او تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا پھر اسے ہوا دور دراز علاقے میں لے جا کر پٹک دیتی ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں بلکہ وہیں سے اس کی روح پٹک دی جاتی ہے، یا تو اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا ہوا اس کو دور دراز پٹک دیتی ہے. مطلب اس کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں، پہنچے گا سجین میں ہی، برے علاقے میں پہنچے گا، وہیں نام لکھا جائے گا، مگر اس کو بڑی ذلت اور رسوائی اس کو دی جائے گی. یہ ابن خزیمہ، مسند احمد، سنن ابو داؤد اور موطا مالک اور شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ تھا بد کا سفر آخرت جو میں نے آپ کے آگے رکھا، نیک کا بھی اور بد کا بھی. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے جن کا یہ سفر ہو. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ سفر کروا.
ہمیں نیک بنا. اللہ ہو سکتا ہے ہم میں نیک بننے کی نیت بھی نہ ہو, سدھرنے کی نیت بھی نہ ہو, اللہ یہ نیت بھی ڈال اور ہمیں سدھار. ہم تو تیرے محتاج ہیں بھائی مولا, ہم تیرے محتاج ہیں. ہمیں نیک بنا, ہمیں سدھار, ہمیں نیک کام پر, نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ ہم تیرے عذاب سے, تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں, ہمیں برے لوگوں میں شامل نہ کر. اگر ہم برے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی گندگی کو, ہمارے دلوں کی گمراہی کو اپنی ہدایت کے نور سے دھو ڈال اور ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال, تیری طرف سے رہنمائی دے اور ہمیں برے لوگوں کی فہرست سے نکال اور ہم پر رحم کر. مولا ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ تیرے آگے پیش کرے اور کہے کہ اللہ اس وجہ سے ہم پر رحم کر, سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے تجھ پر اور تیرے رسول پر, ہم ایمان لے آئے تیری کتاب پر اور تیرے رسول کی کتاب پر, قرآن پر اور احادیث مبارکہ پر. اس وجہ سے اللہ ہم پر رحم کر اور ہمیں برے لوگوں کی فہرست سے نکال. ہمارا نام علیین میں لکھ, سجین سے نکال اگر ہو تو اللہ ہم پر رحم کر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.